الرحمن الرحیم۔ دوستو، یوں تو اسلامی تاریخ صدیوں پہ محیط ہے اور اسلامک ہسٹری کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بھی تاریخ دانوں کو بڑے تجربے، تجزیے اور تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر بھی میں اپنی محدود تحقیق، ریسرچ یا مشاہدے کے باوجود یہ جسارت کر رہا ہوں کہ میں آپ تک اور نوجوان نسل تک اسلامی تاریخ کو آسان اور عام فہم الفاظ میں پہنچا سکوں۔ اور اسی دوران میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ جب بھی لکھی جاتی ہے، تاریخ کا کوئی المیہ، کوئی واقعہ، کوئی تاریخ دان جب لکھتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ اس لکھنے میں اپنا علمی مشاہدہ یا اپنا ایک جو اس کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے، ایک اپنا پوائنٹ آف ویو لے کے وہ تاریخ رقم کرتا ہے، اور پھر ہم اسے ماضی کو پڑھتے ہیں کہ فلاں وقت میں وہ واقعہ کیا ہوا تھا۔ وہ مختلف حوالوں میں یا مختلف کتابوں میں جب حوالے ہوتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہمیں نظر آتا، تو یہ تاریخ لکھنے میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے۔ بہرکیف میں نے پھر بھی بہت کوشش کی کہ میں اپنی ریسرچ میں، اپنی تحقیق میں پراپر انتخاب کروں ان باتوں کا، ان چیزوں کا، جس سے میں آپ تک یہ عام فہم الفاظ میں نوجوان نسل کو اسلامی تاریخ سے تھوڑی سی روشنائی حاصل کرا سکوں۔ تو اگر کوئی میری طرف سے کوئی کمی کوتاہی ہو تو عذرائے کرم اسے نظر انداز کیجیے گا اور میری اصلاح کیجیے گا۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خانہ کعبہ کی تعمیر سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد تک کے عرصے اور آپ کی حیات طیبہ، کلام پاک کے نزول سے لے کر اب تک تاریخ اسلام ایک بہت ہی بڑا سبجیکٹ بن گیا ہے یا جاری و ساری۔ دوستو، جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اپنی کم علمی مشاہدے اور کم علمی صلاحیت کے باوجود میں نے کوشش کی ہے کہ میں عام فہم زبان میں آج کی نوجوان موجودہ نسل کو جو دنیاوی تعلیم اور آنکھوں کو چکا چوند کر دینے والی نت نئی ایجادات اور مغربی علوم اور معلومات کو محور حیات سمجھ بیٹھی ہے، اور مادی ترقی کرنے والے عام انسانوں کو اپنا آئیڈیل اور ہیرو تسلیم کیے ہوئے ہیں، اور اپنے اسلامک ہیروز، اولیاء کرام، صوفیاء کرام اور بزرگان دین اور بہت سی ایسی شخصیات کو فراموش کر چکی ہے جو نہایت ہی قابل افسوس ہے۔ دوستو، ان ہمارے اسلامک ہیروز اور صوفیاء کرام کے بارے میں جاننا یا ان کے بارے میں پڑھنا یا ان کے بارے میں علم حاصل کرنا آج کی نسل کے سامنے تو بہت دور کی بات ہے۔ آج کی نسل تو ہمارے ان اسلامک ہیروز کے نام تک نہیں جانتی۔ بزرگان دین، علماء کرام، مفتی صاحبان اور اسلامی اسکالرز کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتا، یہ ہمارا اپنا یا ہمارے بڑوں کا یا ان بچوں کے بڑوں کا جو اپنے بچوں کو اسلام کی طرف راغب نہیں کرتے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو ہمارے بنیادی ارکان ہیں ان کو کسی حد تک پورا کرتے ہیں اور ان پہ شعور بیدار کرتے ہیں، لیکن اس ہسٹری کو بھی پڑھا جائے تاکہ وہ اپنے ہیروز کو پہچانے یا اس پھیلاؤ کو پہچانے جسے اسلامک ہسٹری نے آغاز کیا۔ آج کل کے بچوں کو تو صرف یہ
کارٹون اور یہ اسپائڈر مین اور یہ ہیروز ہیں اصل ہیروز کو. تو میں نے اپنی طور پہ ایک صحیح کی ہے کہ شاید میں نئی جنریشن کو, نئے بچوں کو میری ان ویڈیو سے کچھ تھوڑا سا فائدہ حاصل ہو جائے. سو میں اب اس ویڈیو بنانے کے لیے موضوع تو بہت سے تھے, تو میں نے آج کے جو موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ اپنے ہی جو ہمارا حصہ ہے بر صغیر کا, تو وہاں پہ اسلام کیسے پھیلا, تو اس حوالے سے میں نے آگے اس پہ انشاءاللہ بہت سا کام کرنا چاہتا ہوں بشرط زندگی صحت, تو اس پہ بھی آئیں گے. لیکن آج کا میرا موضوع ہے دی بگننگ آف اسلام ان ساؤتھ ایشیا, یعنی بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی آمد اور اس کا پھیلاؤ. زاہد قریشی اپنے چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے. بہت سا تعارف آپ سے ہو گیا, ابتدائیہ ہو گیا, تو اب جو ہمارا مرکزی خیال ہے یہ بر صغیر میں اسلام کا پھیلاؤ ہے اس کی طرف آتے ہیں. ناظرین, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت مسلمانوں کے لیے اور تبلیغ نے 23 سال کے مختصر عرصے میں عرب کی ان پڑھ, جاہل اور جنگجو باشندوں کو ایک سیولائزڈ قوم میں تبدیل کر دیا تھا. پھر یہی عرب باشندے اسلام کا پیغام لے کر دنیا کے کونے کونے تک پہنچے. اسپیشلی وہ اسلام کا پیغام لے کر نہیں پہنچے, لیکن اس میں کچھ فیکٹرز تھے. یعنی عرب تاجر جنہوں نے ابتدا کی اس خطے میں آمد کی. عرب تاجر بر صغیر کے لوگوں کا تجارتی تعلق بہت ہی پرانا تھا, یعنی اس سے پہلے سے وہ اس خطے میں آتے جاتے تھے. تجارت کا سامان جس میں زیتون, کھجور وغیرہ اور دوسرے دیگر سامان اور چیزیں لے کر بر صغیر آتے اور اسے یہاں فروخت کرنے کے بعد یہاں کی مقامی چیزیں جن میں مسالہ جات تھے, گرم مسالے بھی جسے ہاٹ اسپائسز کہتے ہیں, اس کے علاوہ گندم, چاول, کپاس وغیرہ واپس عرب لے جاتے اور اسے وہاں فروخت کر کے منافع کماتے تھے. اسی تجارت کے شعبے میں عربوں کے یہاں دوسرے تعلقات بھی, یعنی سوشلی تعلقات بر صغیر کے لوگوں سے بڑھنے لگے. عرب تجارتی قافلے والے یہاں چھوٹی چھوٹیاں بستیاں بنا کر رہنے بھی لگے. اسی طرح عرب اور بر صغیر کے لوگوں کا آپس میں تعلق یا رابطہ قائم ہوتا چلا گیا. بنو امیہ کے خلیفہ عبد المالک کے دور میں حجاج بن یوسف کو عراق کا گورنر بنایا گیا, جو کہ بر صغیر کے ساحلی علاقوں کے ساتھ ساتھ لگتا تھا. سندھ میں اس وقت راجہ داہر کی حکومت ہوا کرتی تھی, جو کہ ایک جابر اور ظالم حکمران تھا, اور یہاں کے لوگ راجہ داہر سے تنگ تھے. اس تنگی کی وجہ راجہ داہر کے عوام پر بے پناہ ٹیکسز تھے, ظلم و جبر, اور انہیں نیچ سمجھا اور حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. اس لیے لوگ راجہ داہر کو پسند نہیں کرتے تھے. کا نظام رائج تھا اور غریب لوگوں کو نفرت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. یہاں تک کہ نچلی ذات کے ہندو نہ تو پاؤں میں جوتے پہن سکتے تھے اور نہ سر پر پگڑی, اور نہ ہی انہیں گھڑ سواری کی اجازت تھی. یہی وجہ تھی کہ لوگ راجہ داہر سے محبت نہیں نفرت کیا کرتے تھے. سیلون میں بھی بہت سے عرب تاجر رہائش پذیر تھے, یا وہاں بھی وہ اپنا سامان لے کے جایا کرتے تھے. ایک بہت بڑے عرب تاجر کی وفات ہوئی تو سیلون کے حکمران نے اس عرب تاجر کا بہت سا قیمتی سامان, مال و اسباب اور تحفے تحائف کے ساتھ ساتھ ان کی بیواؤں اور بچوں کو
قیمتی مالی تجارتی سامان کے ساتھ عرب کی طرف روانہ کیا۔ یہ سامان 8 مختلف بحری جہازوں میں روانہ کیا گیا۔ بر صغیر اور سندھ کے ساحلی علاقوں کے ساتھ ساتھ بحری قزاق یعنی سمندری ڈاکوؤں کا راج تھا۔ جیسے ہی قافلہ سیلون سے دیبل کی طرف آیا تو سمندری حدود کے قریب وہاں بحری قزاقوں نے تمام سامان لوٹ کر بچوں اور بیواؤں کو غلام بنا لیا یا قیدی بنا لیا۔ دوسرے بحری قزاقوں نے جن مال و اسباب کے ساتھ بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا تھا، انہی میں سے ایک بچی نے اپنے ساتھ بیتنے والے اس واقعے کو، اس المیے کو ایک خط کی صورت میں پیغام بھیجا حجاج بن یوسف کو اور ساری رودات بیان کی۔ کسی نے کسی طریقے سے جب وہ خط حجاج بن یوسف کو ملا تو وہ بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے فوری طور پر راجہ داہر کو پیغام بھیجا کہ ان قیدی عورتوں اور بچوں اور مال و اسباب کے ساتھ ان 8 جنگی جہازوں کو فوراً بخیر و خوبی عرب کی طرف واپس روانہ کر دیا جائے۔ لیکن راجہ طاہر نے ان الفاظ میں انکار کیا کہ وہ بے بس ہے، اس سلسلے میں وہ کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ جنگی یہ جو بحری قزاق ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، لہذا وہ بے بس ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتا، مطلب انکار کر دیا گیا۔ تو حجاج بن یوسف نے خود فیصلہ کیا کہ وہ خود ان بحری قزاقوں کے خلاف حملہ کرے گا، کارروائی کرے گا۔ تو حجاج بن یوسف نے ایک فوجی قافلہ یا دستہ مجاہدین کا اور لوگوں کا جنگی ساز و سامان کے ساتھ سندھ کی طرف روانہ کیا، لیکن ان لوگوں کو وہاں کامیابی حاصل نہ ہو سکی اور یہ واپس لوٹ گئے۔ حجاج بن یوسف نے دوسری مرتبہ پھر ایک دستہ تشکیل دیا اور اس وقت کے بہترین جنگی ساز و سامان کے ساتھ ان کو روانہ کیا بر صغیر کے لیے۔ اس سندھ میں، سندھ بھی اس وقت یہ آج کا سندھ نہیں تھا، بہت بڑا سندھ کا علاقہ تھا، اس پر بھی بات کریں گے کہ وہ کہاں تک پھیلا ہوا تھا، ادھر روانہ کیا۔ قافلہ تو روانہ ہو گیا، لیکن ان کو بھی کامیابی نصیب نہیں ہوئی، وہ فتح یاب نہ ہوئے اور ناکام لوٹ آئے۔ تیسری اور آخری بار حجاج بن یوسف نے جو دستہ مجاہدین کا تشکیل دیا، ان کی تعداد تقریباً 6000 کے قریب تھی۔ جدید اس دور کا جنگی سامان، اونٹ اور دوسرے اس کے جو جنگ میں استعمال ہونے والے ہتھیار ان کے پاس تھے۔ اس دستے میں حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے عماد الدین محمد بن قاسم کو اس مہم پر سپہ سالار کی حیثیت سے منتخب کیا اور حکم دیا کہ وہ سندھ کی طرف روانہ ہو۔ اس وقت محمد بن قاسم کی عمر 17 سال تھی، صرف 17 سال کی۔ محمد بن قاسم اپنی سربراہی میں یہ قافلہ لے کر سندھ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جنگی سامان میں اونٹ اور سواری کے لیے گھوڑے اور دوسرے سامان کے علاوہ سب سے بڑی ایک چیز تھی اس دور کی، وہ تھی منجنیق۔ تو منجنیقیں بھی ان کے ساتھ تھیں جو بہت بھاری بھرکم پتھروں کو دور دراز کے علاقے میں پھینکنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ محمد بن قاسم نے
سندھ پر حملہ کیا. یہ تھا اسلامک ہسٹری کے سبجیکٹ میں، جس میں ہم نے چوز کیا بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کیسے پھیلا. یہ اس کا پہلا حصہ تھا. اگلا حصہ آپ میری نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے، اور شاید وہ 2 حصوں میں اور بڑھ جائے، کیونکہ یہ بہت بڑے سبجیکٹ ہیں اور ان پر اگر جتنا بھی بولا جائے، کہا جائے، بتایا جائے وہ کم ہے. لیکن میں اس کو سمرائز کر کے آپ کو انشاءاللہ 1 یا 2 پارٹ میں اس بر صغیر کے اس ٹاپک کو ہم ختم کریں گے اور پھر کسی اور طرف چلیں گے. تو اگلے پارٹ تک اللہ حافظ.